اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے۔ عقیدت اہل سنت والجماع، جو سلفی عقیدہ ہے اس کی 5 باتیں کبھی نہ بھولیے گا۔ پہلی بات، عقیدت اہل سنت والجماع یہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کا نام آئے تقدس کو نہ بھولو، اللہ کی جلالت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی بولو اللہ عز و ذکر، اللہ عز شأن، اللہ جلت قدرت، اللہ سبحانہ و تعالی۔ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا اکیلا نام نہ لو۔ یہ ہے اصل احترام، جس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے سبحانہ و تعالی سے، وہ پھر تقدس کی الفاظ بولتا ہے۔ دوسری بات، جب سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو کبھی بھی بغیر درود کے نہ بولا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو، الترضی عنہم، کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ عنہ کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، کسی بھی نیک آدمی کا تذکرہ کرنا ہو جو دنیا سے جا چکا ہو سلف میں سے، تو وہاں یہ لفظ کا اضافہ کیا کریں رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحمت فرمائے، جیسا کہ سلف لکھتے ہیں قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ مالک الملک اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اور اگر کسی زندہ کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر یہ کہیں کہ فلاں صاحب ہیں وفقہ اللہ، اللہ اس کو مزید توفیق دے، حفظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مالک الملک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ غریب نواز کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، غنی ذات کون سی ہے؟ وہی امیروں کو نوازنے والا ہے، وہی غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ اپنے رب کا تعارف کیجئے، کون ہے جو شفا دینے والا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تو ہی عزتوں کا مالک، تو ہی ذلتوں کا مالک، تو ہی عزت دیتا ہے۔ تھپڑ کھاتے ہوئے کنویں میں گرے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ تو ہی بٹھانے والا ہے، اور پھر انہی بھائیوں کو جو دھکے دینے والے تھے اس بادشاہ کے سامنے سجدے کروانے والا ہے۔ اور تو ہی ہے جو بڑی بات کرنے والے کو عید کے دن بھی تختہ دار پہ لٹکا دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تجھے۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بندے کو یقین ہو جائے تو کبھی پریشان نہ ہو، ان باتوں پہ یقین ہو جائے جو بیان ہو رہی ہیں قرآن کی تو کبھی پریشانی نہ ہو۔ عزت دیتا ہی اللہ ہے، مال دیتا ہی اللہ ہے، پیدا کیا ہی اللہ نے، اور مارتا بھی ہے، موت بھی آئے گی تو کس کے حکم سے؟ هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے کسی کو مارنے کے لیے موت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اور
اور پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں کسی مریض کو بچانے کے لیے بچا سکتے ہیں؟ یہ یقین ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح جواب قبر میں آئے گا۔ عذاب دینا بھی اسی کا کام ہے اور بخشنا بھی اسی کا کام ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور جو چاہے مختار کل ہے تو وہی ہے۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کون؟ اللہ ہے۔ میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مومن سے پوچھا جائے گا فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے جواب دے گا؟ حدیث کے آخر کے الفاظ تھوڑا سا پہلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے وَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ، تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے؟ مومن کہے گا قرأت القرآن وآمنت به وصدقت وعملت بما فيه كما في رواية أخرى، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تب جواب صحیح آیا ہے۔ منافق اور کافر سے کہا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ شارحین لکھتے ہیں ہاں ہاں کا معنی کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یذکر، سوچے گا یہ کلمہ تو سنا تھا دنیا میں لیکن اس وقت یاد نہیں آئے گا۔ یاد کیسے آئے؟ رب کا تعارف تو کیا ہی نہیں، تعارف تو صرف اتنا تھا جب جی چاہا جا کے پیٹ قبر پہ رگڑ لیا، جب جی چاہا کسی کے سامنے رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا۔ اللہ کا تعارف کیا ہوتا تو یہ کام تو نہ ہوتے۔ رب کا تعارف جو دنیا میں رہتے ہوئے کرتا ہے جواب بھی اسی کو ہی آئے گا۔ اور اگلے لفظ ذرا غور سے سنیے گا، جواب کیوں نہیں دے پائے گا؟ کہے گا اقول کما یقول الناس، مجھے نہیں پتا، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، میں لائی لگ تھا، میں تو دیکھتا تھا آج ان کیا ہے دنیا میں۔ اور سچی بات یہ ہے، حدیث میں تو 3 سوالوں کا جواب ہے۔ آج ساری دنیا بیچاری نہ اس بات کو پہچاننے پہ لگی ہوئی ہے من ربو کا، نہ اس کو پہچانتی ہے ماں دینوں کا، ایک چوتھے سوال کی تیاری میں لگی ہوئی ہے ساری دنیا۔ صبح سے لے کے شام تک تھک جاتی ہے بیچاری دنیا، لیکن وہ سوال آنا ہی نہیں ہے۔ بولا کون سا سوال ہے؟ جس کی تیاری میں ہر عام و خاص مگن اور محو ہے۔ وہ سوال شاید آپ نے سنا ہو یا کہیں لکھا پڑھ لیا ہو، کیوں جی چوتھا سوال ہوگا قبر میں ماں ڈگریوں کا، تیری ڈگری کون سی ہے؟ ساری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے۔ دلہ لگ جائے، سٹیٹس بلند ہو جائے، رینک بڑھ جائے، وہ اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے۔ رینک یہ ہوتا ہے رنگ بھی کالا ہو بلال جیسے کا، جوتی بھی نہ جانی کیسی پہنی ہو، اور اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ یہ لیول ہے اسلام کا، یہ رینک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن بات کا غلط مفہوم نہ لینا، میں کہتا ہوں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے، لیکن دین چھوڑ کے نہیں، پہلے دین پڑھ کے۔ فرق اتنا ہے، آخر ما یبقى علی ما یفنا، ترجیح اس کو دو جو باقی رہنے والی چیز ہے، اس پر جو ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہیں منہج کا اعوجاج نہ کو سمجھ لے، ہم تو کہتے ہیں پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی، کشتی دین کی چلانی ہے اور پانی کی ضرورت تو پڑے گی۔
لیکن پانی اتنا ہی چاہیے کہ کشتی چلتی رہے. پانی اگر زیادہ ہو جائے نا تو کشتی ڈھولنے لگ جاتی ہے. دنیا میں انسان دھت ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی بھی ڈھولنے لگ جاتی ہے. اور اگر پانی میں طغیانی آ جائے نا تو اچھل کے کشتی میں آ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی، ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں. دنیا کی اگر حرص اور طمع اور لالچ زیادہ ہو جائے تو پھر ایمانی کشتی ڈوب جایا کرتی ہے. بات ہے تو چھوٹی سی لیکن شاید فائدہ مل جائے اس سے. اللہ دینے والے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا نا کیا پڑھے ہو؟ کہتا میں نے ابھی ماسٹر کی ڈگری لی ہے. کہا جب تم نے بیچلر کیا تھا تو سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ کہتے تھے؟ کہتا 3 مرتبہ. کہتے ماسٹر کی ڈگری کتنے سال ملی؟ کہتے 2 سال میں. اب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ؟ کہتے 3 مرتبہ. کہتے کمال کے 2 سال ہیں. 2 سال